سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا أسلم ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة الدائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، مولانا ومولا الثقلين، جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتجبین، وعلى لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي بن أبي طالب عبادة صلوات الله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اجان محترم، میرے عزیز بھائیوں، چند منٹ کی گفتگو میں نے جس حدیث مبارکہ کو اپنا سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں اللہ کا حبیب ارشاد فرما رہا ہے: النظر الی وجہ علی بن ابی طالب عبادہ، مولا کائنات کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ میرے عزیزوں، صرف مولا کائنات کے سلسلے میں نہیں ارشاد ہوا، بلکہ النظر الی مصحف عبادہ، قرآن کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ النظر الی کعبۃ العبادہ، کعبے کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ النظر الی وجہ عالم عبادہ، عالم کے چہرے کی طرف نظر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، جب آپ عالم کے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو عالم کے چہرے کی طرف دیکھنے کا ثواب ملے گا، آپ کو کعبے کی دیکھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ جب عالم کی طرف نظر کریں گے تو آپ کو قرآن کے دیکھنے کا ثواب نہیں ملے گا، آپ کو صرف اور صرف عالم کے دیکھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ جب قرآن کو دیکھیں گے تو آپ کو صرف قرآن کے دیکھنے کا ثواب ملے گا، عالم کی طرف دیکھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ جب قرآن کو دیکھیں گے تو آپ کو قرآن کے دیکھنے کا ثواب ملے گا، کعبے کو دیکھنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن میرے عزیزوں، مولا کائنات کا چہرہ جب دیکھیں گے تو مولا کائنات کا چہرہ دیکھیں گے تو آپ کو قرآن کے بھی دیکھنے کا ثواب ملے گا، آپ کو کعبے کا بھی دیکھنے کا ثواب ملے گا، آپ کو عالم کے چہرے کی طرف دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا، کیونکہ رسول ارشاد فرماتے ہیں: علی مال قرآن والقرآن مال علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے: انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ تیسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے: اے علی یا علی انت بمثل کعبہ، اے علی آپ مثل کعبہ کے جیسے ہیں۔ اب میرے عزیزوں، آپ نے مولا کائنات کا چہرہ دیکھا، آپ کو ان تمام چیزوں کا ثواب ملا، لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے: کیا کافر بھی دیکھے گا تو اس کو بھی ثواب ملے گا؟ ایک مثال کے ذریعے واضح کر دوں، میرے چھوٹے بھائیوں اور میرے بڑے بھائی یہاں موجود ہیں، اکبرپور کی سرزمین پر ایسا کوئی گھر نہیں ہے جس میں لائٹ نہ آتی ہو، تمام گھروں میں لائٹ آتی ہے۔ دیکھیے میرے عزیزوں، جب لائٹ فریج میں جاتی ہے تو پانی کو ٹھنڈا کرتی ہے، اور لائٹ جب گیزر میں جاتی ہے تو پانی کو گرم کرتی ہے۔ دیکھیے لائٹ میں کوئی خرابی نہیں ہے، جس کا جیسا ظرف ہوگا ویسے ہی اس کا اثر ہوگا۔ مولا کائنات کا چہرہ اسی روشنی کی طرح ہے، جب مومن دیکھے گا تو اس کے ایمان میں زیادتی ہوگی، جب کافر دیکھے گا تو اس کے عذاب میں زیادتی ہوگی۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ جب مومن دیکھے گا تو اس کے ایمان میں زیادتی ہوگی، جب کافر دیکھے گا
تو اس کے عذاب میں زیادتی ہوگی۔ بس عزیزو، چند منٹ کی زحمت آپ کو دینا ہے۔ جناب عابد بیمار علیہ السلام کی شہادت چند روز پہلے گزری ہے، اور ہمارے چوتھے امام کو سب سے زیادہ عزیز جناب علی اکبر کے مصائب تھے۔ اسی لیے مولا کے پاس کوئی شخص مولا کے پاس آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ یا عابد بیمار، اے سید سجاد، میرے بھائی کی شادی ہے، آپ میرے بھائی کی شادی میں تشریف لائیے۔ امام نے کہا میں کربلا کے بعد سے کسی شادی میں نہیں جاتا۔ اس نے بہت اصرار کیا کہ نہیں مولا آپ آئیے، میری بڑی حسرت ہے۔ اب جیسے ہی اس کا اصرار بڑھتا گیا، اب مولا نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا، لیکن تم چند منٹ کے لیے میرے بھائی علی اکبر کا مصائب پڑھنا۔ جیسے اس نے کہنا تھا، اس نے کہا مولا ہم مجلس کریں گے، آپ آئیں گے؟ کہا ہاں ہم آئیں گے، میرے بھیا کا مصائب پڑھنا، میں آؤں گا۔ اب شادی کا دن قریب آیا، مولا پہنچے۔ اب جب مولا نے مصائب سننا شروع کیا، مولا بھی گریہ کر رہے ہیں، تمام عزادار بھی گریہ کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کہتے ہیں کہ لائٹوں کو بند کر دیا جائے، کوئی عزادار کہیں رونے میں کمتری نہ کر رہا ہو۔ جو عزادار سلو رو رہا ہے، جو عزادار دھیمے رو رہا ہے وہ تیز روئے، جو عزادار دھیمے رو رہا ہے وہ بلند طریقے سے روئے، بلند آواز سے روئے۔ بس عزیزوں، میں نے ختم کر دی مجلس۔ جناب علی اکبر مولا کی خدمت میں آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے بابا مجھے جنگ کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ اب جیسے ہی اتنا کہنا تھا بابا مجھے جنگ کرنے کی اجازت دے دیجئے، امام نے اجازت نہیں دی، بلکہ آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں، کرنے کے بعد کہتے ہیں اے خدا گواہ رہنا، اب وہ جا رہا ہے جو ہم شکل پیغمبر تھا، اب وہ جا رہا ہے جو میرا سب سے عزیز بیٹا تھا۔ عزیزو، جناب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، علی اکبر کے گھوڑے نے چلنا شروع کیا، پیچھے حسین نے بھی چلنا شروع کیا۔ علی اکبر کے گھوڑے کی رفتار تیز ہوئی، پیچھے حسین کے قدموں کی رفتار تیز ہوئی۔ عزیزو، ایک مرتبہ امام حسین کا آبا کے دامن میں پیر الجھتا ہے، امام زمین پر گرتے ہیں، علی اکبر کے کانوں میں امام کے گرنے کی آواز آتی ہے۔ امام بھی علی اکبر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ضعیف باپ ہے، کمر کو تھامے ہوئے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا ایک مرتبہ جناب علی اکبر واپس آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں بابا آپ نے تو مجھے اجازت دے دی تھی، آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ ایک جملہ امام حسین نے کہا بیٹا علی اکبر، کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے تو تم کو پتہ چلتا کہ ایک باپ کے سینے پر کیا گزرتی ہے۔ عزیزو، امام حسین نے علی اکبر کو رخصت کیا، امام حسین نے علی اکبر کو رخصت کیا۔ جناب علی اکبر میدان کربلا میں داخل ہوتے ہیں، ایسی جنگ کرتے ہیں جیسے دادا علی کیا کرتے تھے، لیکن عزیزو ایک مرتبہ حسین کا لال ظالموں میں گر گیا، اسی ظالم میں سے ایک ظالم نے ایک نیزہ علی اکبر کے سینے میں مارا، علی اکبر کے گھوڑے پر حملہ نہ گیا، آواز دی بابا میرا آخری سلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے۔ عزاداران مظلوم کربلا جیسے علی اکبر نے آواز دی، ایک مرتبہ حسین بڑھتے ہیں، حسین بڑھتے، حسین کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، حسین کبھی دائیں جاتے ہیں تو کبھی بائیں جاتے ہیں، حسین کبھی گرتے ہیں تو کبھی اڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب حسین گرے ہیں عزیزو، اٹھ نہ سکے، حسین کے لبوں پر ایک ہی آواز تھی، آئینہ آئینہ علی اکبر آ، اے بیٹا علی اکبر کہاں ہو؟ عزیزو، امام علی اکبر کی آواز کے سہارے علی اکبر کے سرانے پہنچتے ہیں، ایک مرتبہ پوچھتے بیٹا علی اکبر ایک ہاتھ سینے پر کیوں رکھے ہوئے ہو؟ کہا بابا میرے سینے میں برچھی کیا نیتر آئی ہے۔ عزیزو، جیسے اتنا کہنا تھا امام زانو کے بل بیٹھتے ہیں، برچھی کے پھل کو پکڑتے ہیں، ایک مرتبہ امام جھٹکا دیتے ہیں لیکن برچھی کا پھل باہر نہیں آتا، دوسری مرتبہ کوشش کرتے ہیں لیکن برچھی کا پھل باہر نہیں آتا، ایک مرتبہ نجف کا رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بابا میری مدد کو آئیے۔ اب جیسے اتنا کہنا تھا امام نے یا علی مدد کہا، 7 برچھی کے علی اکبر کا کلیجہ علی اکبر باپ کے سامنے۔
अल्लाह अकबर, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। हाँ ज़ादारान मज़लूम में करबला ख़त्म कर दी मैंने मजलिस। अब इमाम हुसैन लाशा उठाते हैं लेकिन अली अकबर का लाशा उठा नहीं पा रहे हैं। ज़ईफ़ बाप है, 18 साल का कड़ियल जवान है, बाबा से लाशा नहीं उठ रहा है, बाबा से लाशा नहीं उठ रहा है। एक मर्द आवाज़ देते हैं, ए बनी असद के बच्चों कहाँ हो, आओ मेरी मदद करो। अब जब तमाम बच्चे आए हैं, एक मर्द जब अली अकबर का लाशा खैमे में लाया गया है ना, जनाब उम्मे लैला नज़र नहीं आती है, जनाब उम्मे लैला नज़र नहीं आती है। एक मर्द जनाब उम्मे लैला को बुलाया जाता है। इमाम उम्मे लैला अली अकबर की लाश को देखती है, बर्छी के फल जहाँ डर आए थे उसको देखती है। एक मर्तबा उम्मे लैला पर याद करती है, ए बेटा अली अकबर, मैंने 18 साल तुमको पाला था, तुम्हारी शादी रचाने का अरमान था, मेरा अरमान मिट्टी में मिल गया। वाह अली अकबरा, वाह हुसैना, वसयालमुल्लज़ीना ज़लमुन अय्युन कल्बी यनकलिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मुख्तसर सज़ा को कबूल फरमा। आमीन। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारे दरमियान जो वबा है उसको निस्फ़ नाबूद फरमा। आमीन। परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का तेरी बारगाह में सबसे बेहतरीन दुआ ये है, हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारे साथ में शुमार फरमा।